وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، سیرت کے درس میں ہم لوگ یہاں تک سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حملہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے جو ہے یہود نے ایک بہت بڑی چال چلی، اور اس میں جو ہے مشرکین مکہ کو شامل کر کے تقریباً جو ہے وہ 10,000 کی فوج کو جمع کر لیا، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی. اگر مدینہ کی کل آبادی کو لے لی جاتی لیکن پھر بھی اتنی بڑی تعداد نہیں بنتی. تو یہ جنگ خندق کی بات ہے کہ مشرکین مکہ یہود نے مل کر کے 10,000 کی اتنی بڑی فوج کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مقرر کیے کہ اس سے تو اب ٹکرا نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد سے ان سے ڈیفنس کرنا ہے، ان کو روکنا ہے. تو کیا کیا جائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا کہ ایک گڈھا کھودا جائے، اور تاکہ وہ لوگ اس گڈھے کے اس پار نہیں آ پائیں گے اور ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے کیا گیا، اور ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ گڈھا کھودنے کے لیے مقرر کر دیے گئے، اور بالکل گڈھا کو کھود کر کے تمام کے تمام صحابہ کرام نے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، تو تیار کیے. اب اس کے بعد جو ہے مشرکین مکہ اتنی بڑی تعداد کو ایک لشکر کو لے کر کے جو ہے مدینہ کے قریب جو ہے اپنے خیمہ زن ہو گئے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہوئے اور مسلمانوں کو لے کر کے جو ہے 3,000 کی تعداد میں جمع ہو گئے. اب مشرکین مکہ 10,000 کی تعداد، جو اپنے تعداد کے اوپر غرور اور گھمنڈ تھا، ان کو لے کر کے جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے والے تھے اور ان کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں جو ہے خندق ہے، گڈھا ہے، جس سے یہ لوگ بالکل واقف نہیں تھے. مشرکین مکہ کبھی بھی جنگ میں نہیں دیکھے تھے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ گڈھا بھی بیچ میں کھودا جاتا ہے. کبھی بھی ڈیفنس کے لیے یہ طریقہ ان لوگوں نے کسی کے یہاں سے نہیں سیکھا تھا، نہ ہی اپنایا تھا. تو یہ لوگ وہاں جانے کے بعد دنگ رہ گئے اور بہت سوچ و بچار کیا کہ آخر کیا جائے. انہوں نے آخر میں جو ہے مسلمانوں اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے راستہ ڈھونڈنے لگا کہ اس خندق سے کیسے پار ہو کر کے حملہ کیا جائے. لیکن جو ہی یہ لوگ کوشش کرتا، مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تیر برساتے اور وہ اس خندق کو پار نہیں کر پاتے. ایک دفعہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ عمر بن عبد ود نامی ایک شخص اور اسی طرح سے اکرمہ بن ابو جہل اور کچھ لوگوں نے مل کر کے جو ہے اس خندق کے گڈھے کو پار کیا اور جا کر کے وہاں پر لڑائی کرنے کی کوشش کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے جو ہے جس راستے سے وہ لوگ پار ہوئے تھے اس راستے کو بند کر دیا. اس کے بعد جو ہے عمر نامی جو دشمن تھا ان کو للکارا اور ان کو فائٹ کے لیے دعوت دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس جا کر کے جو ہے بہت ساری ایسی بات کی جو ان کے اندر جوش اور جذبہ آیا، اور وہ جا کر کے اپنے گھوڑے سے نیچے آ گیا. وہ بھی ایک طاقتور تھا، بہت مضبوط تھا اور جنگجو تھا. عمر نامی جو شخص تھا دشمن، وہ بھی ایک جنگجو تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی ہوتی ہے، اور دونوں طاقتور ہونے کی وجہ سے جو ہے کافی دیر تک لڑائی ہوتی ہے. آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. ادھر باقی بچے جو لوگ پار ہوئے تھے تو ان میں اکرمہ بن ابو جہل تھا، جو ابو جہل کا بیٹا ہے. یہ جیسے ہی دیکھا کہ اس طرح سے حضرت علی اور ان کے جو ساتھی ہیں حملہ کر رہے ہیں اور ان کو مار دیے ہیں، تو اکرمہ بن ابو جہل بہت تیزی کے ساتھ وہاں جو پار کر کے خندق کو گیا تھا
وہ فوراً پلٹا اور اپنے لشکر کے پاس آ گیا اور اپنے نیزے کو بھی چھوڑ دیا، اور باقی جو لوگ تھا وہ لوگ بھی سرپٹ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کیا، اور اس طرح سے وہاں سے وہ لوگ بھاگ نکلا۔ بہرحال ہر بار مشرکین مکہ اور یہود نے کوشش کیا کہ کیسے اس خندق کو پار کر کے مدینہ میں اٹیک کیا جائے اور حملہ کیا جائے، لیکن مسلمان جو ہے انہیں تیر کے ذریعے سے چھلی کر دیتا اور انہیں خندق کبھی بھی پار کرنے نہیں دیتا۔ اس قدر الجھایا یہود اور مشرکین مکہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں فوت ہو گئی۔ صحیحین کے اندر یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہودی کے بارے میں بہت سست کہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے ہماری نماز کو فوت کرا دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سنائے کہ انہوں نے ہماری نماز کو فوت کرا دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو ابھی تک نماز نہیں پڑھیں، ہم تو ابھی تک نماز نہیں پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سورج غروب ہو چکا تھا، اس قدر سے ان لوگوں نے الجھائے ہوئے تھے۔ پھر بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یکجا کر کے پڑھے۔ یہ بعض اور دنوں کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے الجھنے کی وجہ سے صرف ایک ہی موقع ایسا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی کیا کہ انہوں نے ہمیں اس قدر سے مشغول کیا کہ ہم نماز کو وقت پر نہیں ادا کر پائیں، اور اس طرح سے ان پر بد دعا کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین ان کے گھروں اور ان کی قبر پر اللہ رب العالمین آگ برسائے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا۔ ہمیں ایک سبق لینی چاہیے کہ یہ ایک وقت کی نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے ہیں، یہ ایک وقت کی نماز ہے جو صحابہ کرام افسوس کر رہے ہیں کہ مشرکین نے ہمیں مشغول کر دیا۔ جنگ کی حالت میں ہو کر کے، دشمن سے لڑنے کی حالت میں ہو کر کے ایک نماز اگر وقت پر ادا نہیں ہو پا رہی، اتنا زیادہ افسوس صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہم اور آپ اگر نمازوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کرتے ہیں تو سمجھیے ہماری طرف سے کتنی بڑی غفلت ہے، ہماری طرف سے کتنی زیادہ سستی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق دیں۔ اس طرح سے جب جنگ چلتی رہی تو چونکہ ایک طرف جو ہے مشرکین مکہ کے لشکر ہیں اور دوسری طرف جو ہے اللہ کے نبی اور مسلمان کے لشکر ہیں، اور بیچ میں جو ہے خندق ہے، تو لڑائی اس طرح سے ہاتھا پائی کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے کافی کم لوگ اس میں اپنی جان کو دیے۔ مسلمانوں کی جو ہے 6 تعداد جس میں شہید ہوئے، اور مشرکین مکہ اور یہود کی جو ہے ملا کر کے 10 لوگ اس میں مارے گئے۔ اس بیچ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جو ہے ایک بازو کی جو ہے رگ کٹ گئی، جس کی وجہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ رب العالمین، اگر مشرکین مکہ جنہوں نے اپنے نبی کو ان کے شہر سے نکال دیا ہے اور ہمیں ان سے لڑنے کا بہت شوق ہے، اگر ان کی جنگ ختم ہو گئی ہے تو یہ زخم ہمارے لیے ایسے سبب بنا جو ہمارے لیے موت کا ایک سبب ہو۔ اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جنگ باقی ہے تو ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ۔ اس کے بعد جو مشرکین یہود کے جو سردار ہیں، سب سے بڑے سردار حی بن اخطب، وہ جو ہے ایک ابن اسد نامی ایک شخص کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر کے کہا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کر چکے تھے، اور انہوں نے وہ بھی یہودی تھا، بنو قریظہ کا مطلب وہ سردار تھا اور یہودی تھا، تو انہوں نے عہد و پیمان کر لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب بھی جنگ کریں گے آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اپنے قلعے میں اپنے گھر میں بند تھا۔ لیکن حی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا اور جو یہودیوں کے سردار تھا، بہت بڑا سردار، یہ ان کے گھر گیا، جیسے ہی گھر گیا انہوں نے اپنا دروازہ جو ہے بند کر لیا، لیکن حی بن اخطب نے انہیں بہت کچھ سنایا، دروازہ کھولا اور کہا اتنے بڑے لشکر لے کر کے آئیں گے کہ جو مدینہ کی جو ہے جتنی بڑی آبادی ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو اس سردار نے کہا، بنو قریظہ کے جو سردار تھا، انہوں نے کہا کہ تمہاری تعداد اس قدر ہے اور ایسے لوگوں کو تم لوگوں نے لائے ہیں کہ جو گرج رہا ہے، جو چمک رہا ہے، لیکن ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے۔ پھر کہا کہ آئیے،
انہوں نے دروازہ کھلانے کے بعد کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ آئیے، جو کچھ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بنو قریظہ کا جو سردار تھا، یہودی تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ساتھ دیں گے لیکن آپ کے خلاف ہو گئے۔ اور اسی دوران میں صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جیسے عہد و پیمان اس یہودی نے توڑ دیا بنو قریظہ کے آدمی نے، تو ہم لوگ بھی اسی قلعے میں تھے اور اسی میں حسان بھی ثابت بھی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے چکر کاٹ رہا ہے، تو ہم نے حسان بن ثابت سے کہا کہ جائیے اور ان پر وار کر کے ان کو حملہ کر کے قتل کر دیجئے۔ حسان بن ثابت نے کہا کہ جانتے ہو کہ ہم ایسے آدمی نہیں ہیں، یعنی وہ جنگجو نہیں تھے، لیکن یاد رکھیے کہ اس قدر شاعر تھے کہ جتنے بھی جنگجو ہوتے تھے ان کو جوش اور جذبے میں لے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین شاعر تھے، تو ایسی بھی ظاہر چیز ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اپنی شعر میں جو کچھ کہتا ہے وہ حقیقت میں جو ہے ان کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو حسان بن ثابت جو تھے وہ اس قدر جنگجو نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی صفیہ بنت عبد المطلب، وہ اپنی کمر کو باندھتے، دیکھیے عورت کس قدر جذبہ رکھتی تھی اور جوش رکھتی تھی، وہ اپنی کمر کو باندھتی ہے اور جا کر کے جو چکر کاٹ رہا تھا وہ یہودی، ان پر لکڑی سے وار کر کے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو جو قلعے میں تھا یہودی، ان کو جو ہے یہ کہیں نہ کہیں یقین ہو گیا کہ یہاں بھی کوئی مسلمان ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کوئی وہاں مشغول تھے، اور یہاں پر مسلمان کی اور جو عورتیں تھیں اور بچے تھے اور جو لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے کوئی مسلمان نہیں تھے۔ تو صفیہ نے جو کام کی وہ ایک طرح سے جو ہے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا۔ آگے کی جو بات ہے جنگ خندق کے تعلق سے آپ کے سامنے کل انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔